اور ہمارے بڑوں نے، علماء نے، اساتذہ اکرام نے دعاؤں سے نوازا، اور ایک خوبصورت مجلس جس میں ہم شامل ہو کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی مجلسوں کا بار بار موقع ہمیں عطا فرمائے۔ بہت سے علماء اکرام ہیں، ہمیں ان کو سننا ہے، ان کی زیارت کرنا ہے۔ ہمارے شہر کے ذمہ دار حضرات، علماء اکرام، اطراف کے علماء اکرام، ذمہ دار حضرات، اور ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے سرپرست، جو ہماری دعوت پر، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس طریقے سے ان حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ کچھ نظام میں تبدیلی آئی، درخواست کی گئی، بہت ڈرتے ہوئے، لیکن جس محبت کے ساتھ قبول کیا اور کہا کہ محبت بتائی نہیں جاتی، ہو تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سرپرستی فرمائیں۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، شکر و گزار ہوں جناب حضرت مولانا ریاض احمد صاحب باندھوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا مسرت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے سے جو تعلق، جس سے ہم واقف ہیں، یہاں سے لے کر ہتھورا اور پھر یہاں سے شروعات مدھیہ پردیش کی، اور پورے مدھیہ پردیش میں جگہ جگہ دیہاتوں میں جا کر افراد پہنچا کر نظام بنا کر جو کام حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی شخصیت کا ہم نے سنا، نہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی شخصیت کا ذکر ملتا۔ ہاں، اسی سلسلے کے حضرات، اس نسبت کے حضرات وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، موقع بموقع تشریف لاتے ہیں، انہی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہاں سے جب دعوت دی جاتی ہے، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہاں سے اساتذہ اکرام تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اس مدرسے کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا حبیب احمد صاحب باندھوی دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں اور اس وقت جامعہ عربیہ ہتھورا کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کا تعارف کیا کرایا جائے، آپ دارالعلوم دیوبند کے شورا میں ممبر ہیں، مظاہر العلوم، ندوۃ العلماء اور تمام فقہی سیمینار اور یہ فقہ اکیڈمی اور مسلم پرسنل لا، آپ ہر اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں اپنا وقت فارغ کر کے اپنے خرچے پر سفر کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جاتے ہیں، وہاں افراد تیار کر کے پہنچاتے ہیں۔ اپنا یہ ادارہ شہر میں اور حضرات جو کام کر رہے ہیں، بہت پہلے سے ذکر کیا جائے، ہماری شاہی جامع مسجد کے امام صاحب، آپ کی بھی نسبت وہاں سے ہے، اور بہت مفتی ابرار صاحب کے والد صاحب وہاں پڑھے ہیں، حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کہیں سے پڑھ کر آئے ہیں، شکرواری میں امام مولانا الیاس صاحب، آپ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، اور پرسوریا کا جو نظام قائم ہوا ہے، واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، سب کچھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی ہی تھی کہ حضرت مولانا غلام صاحب کو اللہ نے اس مقام سے نوازا، انہی کی دعاؤں کی برکت سے، اور حضرت کی منشا تھی کہ اس جگہ پر کوئی ادارہ قائم ہو۔ ان دعاؤں اور منشا کی فکر لیتے ہوئے حضرت مولانا غلام صاحب نے وہ ادارہ قائم فرمایا۔ یہ سب اس زمانے کی فکریں تھیں جو اب نتیجے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب باتیں کمی تھی، دل چاہتا ہے کہ کرتے رہیں اور کہتے رہیں، ہمیں خود اچھا لگتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ اس محبت سے واقف ہیں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، پرانے حضرات اس سے واقف ہیں کہ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے تعلق تھا اور کیا آپ سرپرستی فرماتے تھے۔ آج بھی ہمارے اساتذہ اکرام تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کے بیانات بھی سنیں گے، بچوں کے سروں پر وہ دستار باندھیں گے، دعائیں دیں گے، آخر میں دعا ہوگی، جلسے کا اختتام ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصی مہمان ہمارے برادر مکرم جناب مفتی کریم اللہ صاحب
دامت برکاتہم العالیہ جو گناہ سے تشریف لائے ہیں، بلکہ یہ ذکر کروں کہ یہ بھی وہی سلسلہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ لوگ جانتے ہیں، بھائی ثناء اللہ صاحب کا نام کون نہیں جانتا؟ مدھیہ پردیش میں اس دور میں حضرت رحمت اللہ علیہ ساتھ میں سفر کراتے تھے، جوڑ ہوتے تھے، ان کا بیان ہوتا تھا۔ بعض موقعوں پر میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا، ابو بھی ہوتے تھے اور ذمہ دار حضرات ہوتے تھے، ہمارے امیر صاحب موجود ہیں، وہ اس نقشے کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض موقعوں پر حضرت رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، دعا آپ کرائیے۔ یہ مقام تھا، انہی کے آپ صاحبزادے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنا یہاں مدرسہ ہے اور یہ تمام وہی نسبتیں ہیں، بہت لمبا سفر کر کے وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ مولانا عبد الخالق صاحب جو راجستھان سے چھبڑا سے تشریف لائے ہیں، ہر موقع پر صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے آپ خلیفہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء اکرام کہ جس کا نام لیا جائے، اس کو چھوڑا جائے، بہرحال ہمارے لیے سب محترم مکرم ہیں، ہم ان کو سنیں گے۔ جلسہ چل رہا تھا اور نظام آپ حضرات کے سامنے ہے، لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے، مل کر مکمل کرنا ہے۔ اور ایک اور بہت خصوصی مہمان، لوگوں کے کہنے پر ان کو بلایا جاتا ہے، لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بہت بڑے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر و نعت خواں ہیں، جناب قاری زبیر صاحب بھوپالی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات کے سامنے وہ بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ بہرحال یہ بابرکت مجلس، بابرکت کلام سے اس کا پھر سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔